السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرامت جی پہ کیسے سوال تھا, جی آپ سب بتائیے خیریت سے؟ کرامت جی پہ کیا جی سوال ہے؟ ایکچولی الحمدللہ میں اللہ کا پہلے احسان میرا ہے. منہج واضح کر دوں. میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. تو ایک میرے ساتھ کلیگ ہے دیوبندی, ان سے کرامت پہ ڈیبیٹ ویسے بات چیت ہو رہی تھی. میں بحث کرتا نہیں کیونکہ اتنا علم ہے نہیں. تو فضائل اعمال پہ ایک وہ کرامت کے اوپر ایک اشرف علی تھانوی کے واقعے پہ کہ سمندر میں کوئی شخص پھنس گیا تھا تو کسی کو آواز دیا تو ان کو کشف ہوا, الہام ہوا, انہوں گئے, وہ کشتی کو جو ہے کنارے لگائے, پھر واپس آ گئے. پھر ایک ہفتے کے بعد ان کا شاگرد آیا, شاگرد آ کے جو ہے ان کا شکریہ کرا, فلاں فلاں کچھ ہے واقعہ. تو اس پہ میں بولا شیخ یہ کیسے کیسے چیزیں واقعہ ہے آپ لوگوں کے پاس, مطلب اس پہ کیسا ایمان لاتے؟ تو اس پہ دلیل یہ دے رہے انہوں کہ کرامت وہ ہے جو عقل میں نہیں آتی. مطلب ویسا نہیں ہے, کرامت کا بھی تعلق قرآن اور حدیث سے ہے جو سمجھ نہیں آتی. یہ کرامت کا ہے, یہ تو شبدے بازی ہے. اور تو اس کی اور کیا دلیل دے رہے انہوں کہ دیکھو آپ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک نیک شخص تھے آصف, انہوں ایک جن ان کو بولا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں, اتنی دیر میں انہوں جا کے تخت لے کے آ گئے. دیکھو یہ انہوں جا کے کیسا لائے, عجیب قسم کی مطلب. تو میں بولا ٹھیک ہے چلو بات ختم کرو یہاں پہ, آپ لوگ نہیں سمجھتے, وہ ایک اندھی تقلید ہے. وہ جیسا ایک جنا بول رہا, اب اس پہ بھی انہوں بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکل کے آیا خبر میں سے, ہاتھ مصافحہ کرا. مطلب کیسے کیسے باتوں کو عقیدے سے جوڑتے شیخ. بس اس پہ آپ لوگوں سے میرے کو بس یہ کلیئر کرنا تھا کہ وہ کیسی دلیل دے رہے ہیں, مطلب کہ نبی سے ملا رہی. تب کہ میں بولا ان کو کہ بھائی وہ نبی کا واقعہ ہے, اس وقت کا واقعہ ہے. تو بس اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا تھا شیخ, بس کچھ نہیں اور دوسرا کچھ نہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کرامت کا ثبوت مانتے ہیں نیک لوگوں سے, یعنی جس سے کرامت ثابت ہو رہی ہو وہ نیک ہو, صاحب تقویٰ ہو, شریعت کے صحیح طریقے پر ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو شعبدہ ہوگا, جادوگری ہوگی, ہاتھ کی صفائی ہوگی, شیطانی مدد ہوگی, اس طرح کی اس قبیل کی چیز کہی جائے گی. اسی لیے کوئی بڑی سے بڑی چیز دکھائے, چاہے وہ پانی پہ چلے, چاہے آگ پہ چلے, چاہے ہوا میں اڑے, اگر وہ نیک نہیں ہے, اگر وہ قرآن و سنت پر قائم نہیں ہے تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا. یہ ایک بات ہے. لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں, منہج سلف میں بات موجود ہے کہ کرامت بہرحال ممکن ہے اور وہ ثابت ہے. لیکن یہاں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا, یعنی صحیح طریقے سے بسند صحیح روات سے, اتھینٹک ذرائع سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے. اور وہ قرآن و سنت کے مدلولات سے اور قرآن و سنت کے محکمات سے اسے معارض نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کرامت میں کوئی غیر اللہ کو ندا دے رہا ہے, ما فوق الاسباب, تو اب یہ چیز کتاب و سنت کے معارض ہے, کتاب و سنت کے مخالف ہے, تو اب اس بنا پر وہ چیز غلط ہو جائے گی. تو کوئی بھی کرامت اگر کسی شخص سے کوئی بیان کرتا ہے اور اس میں کتاب و سنت کے مخالف کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ جھوٹی چیز ہے یا کوئی شعبدہ ہے. تو ثبوت ہونا ضروری ہے. اب جنہوں نے یہ ثبوت دے دیا کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جو ہے ایک شخص وہ ملکہ کا تخت لے کے آ گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ جن تھا یا انسان جو بھی کہیں, راجے یہ ہے کہ وہ انسان تھا, وہ ثبوت ہے بھائی اس کا. یعنی وہ تو قرآن نے بتا دیا نا, تو قرآن کے ذریعہ اس کا ثبوت موجود ہے. کسی چیز کا حدیث کے ذریعہ ثبوت موجود ہے, کسی چیز کا صحیح روات, مستند روات جو ہے اور صحیح عقیدہ والے روات کے ذریعہ ثبوت موجود ہے, اور وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو مانیں گے, اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے. تو یہ حضرات جو کرامتوں کے نام پہ تھوک کے بھاؤ مبالغہ آرائیاں کر کے بیان کرتے رہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان میں بیشتر کا ثبوت نہیں ہے, اکثر و بیشتر کا ثبوت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز واقعی ثابت شدہ ہے اور علماء نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. یہ مختصر طور سے کرامت کے سلسلے میں ہمارا سلفی موقف ہے. جو واقعہ آپ نے بتایا, جو میں سمجھ سکا, اس میں تو جو ہے ما فوق الاسباب, غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے, ہم اس کو درست نہیں مانتے. جی بالکل شیخ, جزاک وہی اللہ. مطلب
किस तरह से क़ियास कर रहे हैं, मतलब एक नबी का वाक़या है और ये कौन है, किसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं, बस वो सिर्फ इम्कान की दलील है। देखिए वो जो दलील दे रहे हैं वो सिर्फ इस बात की दलील है कि भाई हाँ करामत मुमकिन है। इम्कान की दलील सबूत के लिए काफी नहीं होगी कि हाँ वो वाकया साबित शुदा है जो आप बयान कर रहे हैं, इसके लिए ये इम्कान की दलील काफी नहीं है। सबूत के लिए पुख्ता चीजें मौजूद होनी चाहिए और किताब सुन्नत से उसमें कोई मुआरिज और मुखालिफ चीज नहीं होनी चाहिए। शेख किफायत आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगर तो आप इजाफा कर सकते। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।